إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا عزة منذ أسلم عمر وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه البخاري ورواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، برادران اسلام، خواتین ملت پردہ نشیں، میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کے 3 مقام کی 3 آیتوں کا ٹکڑا اور پھر 3 احادیثیں جو بخاری، ترمذی اور بخاری مسلم کی ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کی. انہی آیات و احادیث کے تناظر میں آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے طور پر حضرت عمر فاروق ابو حفص رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند نقوش کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اولاً حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی وہ بالا تری اللہ رب العالمین کے لیے بیاں کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا
اور اس کے علاوہ بے شمار و انگنت دولتوں سے بھی نوازا۔ ثانیاً درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و رسول علیہ السلام پر، اور خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی قوم یا فرد اگر اپنی حالیہ زندگی میں پریشانی سے، مشکلات سے دوچار ہو، اور وہ چاہتا ہے یا وہ قوم چاہتی ہے کہ اس کا مستقبل روشناس ہو، بلند ہو، تابناک ہو، روشن ہو، تو اس قوم یا فرد کو اپنی گزشتہ تاریخ کو دہرانا ضروری ہے۔ اور ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف مقامی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر امت مسلمہ کی حالت ناگفتہ با بنی ہوئی ہے۔ دشمنان اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں، ہر کوشش میں لگے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں امت مسلمہ کی اور خصوصاً باشعور، جانکار، سمجھدار، ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اپنے پاسٹ کو دیکھیں، کب؟ جب اپنا مستقبل سنوارنا چاہیں، اور پاسٹ میں، ماضی میں خاص طور سے ہمارے اسلاف میں صحابہ کرام کی زندگی کو گردانے، ان کی تواریخ کا، ان کی سیر کا مطالعہ کریں، اور اگر نہیں تو کم از کم جہاں تواریخ یا سیر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے اسے غور سے سننے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی سنوارنے اور بنانے کی کوشش کریں۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، کہ انہوں نے اگر ایمان ایسا لایا جیسا صحابہ کرام نے ایمان لایا، اللہ کہہ رہا ہے جیسا اے صحابہ تم نے ایمان لایا، اگر ایسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نمل، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 59 میں ایک بات کہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل الحمد للہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے تمام تعریف اللہ کی، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا۔ اور اسی گروہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ بینہ، سورہ نمبر 98 آیت نمبر 8 میں بات بیان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایرا گیرا نتھو خیرا کھڑے ہو کر کسی صحابی پر انگشت نمائی کرے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن کی اس آیت اور اس جیسی کئی آیتوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اگر اس جیسے لوگ کے پیچھے جو پڑ رہے ہیں اگر ایمان والے ہیں تو انہیں متنبہ رہنا چاہیے کہ کہیں ان کے پیچھے پڑ کر اپنے ایمان کو ضائع تو نہیں کر رہے، قرآن کی مخالفت تو نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ان کے جو مشاجرات ہوئے، اختلافات ہوئے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے ہیں، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی مسلمان کو نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ اس کی تباہی، اس کی بربادی، اس کی گمراہی طے ہے۔ بہرحال ان تمہیدی باتوں کے بعد جو ضروری بھی ہے اور جو عنوان ہے
اس کے مناسبت سے لازم ہے۔ اب ہم غور کریں، آج کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند گوشے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، آپ کے فضائل مناقب کو اگر ہم پڑھیں سنیں تو مہینوں میں نہیں سال لگ جائیں گے۔ کچھ ایسے مناقب اور فضائل بھی ہیں جو بزبان رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوئے، ان میں سے چند ایک کا جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ جو آگے حضرت عمر کی سیرت کے گوشے بیان ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کو سمجھیں، ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور سبق حاصل کرنے میں مددگار ہو۔ آپ غور کریں، میں نے ایک حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں کچھ ایسے لوگ گزرے جو محدثون، جن کی جانب الہام ہوا کرتا تھا، وہ نبی نہیں تھے پھر بھی اللہ ان کے دلوں میں الہام کرتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن يَكُمْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر رضی اللہ عنہ، اگر میری امت میں کوئی ایسا آدمی ہوگا، ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہی ہو سکتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جناب محمد رسول اللہ کی زبانی کہ اس سے پہلے کی امتوں میں بہت سے گزرے ہیں جن پر اللہ الہام کرتا تھا، نبی نہیں تھے۔ میری امت میں بھی ایک نبی نہیں ہوگا، امتی ہوگا، لیکن ایسا ہوگا کہ اللہ ان کے دل پر الہام فرمائے گا۔ یہ فضیلت معمولی فضیلت نہیں ہے۔ آپ غور کریں، تاریخ گواہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حضرت عمر کی شان میں کہی ہے ہو بہو ان کی زندگی میں رونما ہوئی ہے۔ کئی مثالیں ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بن سلول آپ جانتے ہوں گے، میں نے اس لیے حضرت کہا ہے کہ جو عبداللہ ہیں یہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ پکا منافق اور نفاق کے عالم میں مرنے والا۔ اب بہرحال تفصیلی واقعہ ہے، جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو والد تو بہرحال والد ہے، وہ چاہے جس جگہ پر ہو ہمدردی تو بچے کو رہتی ہی ہے۔ اب والد کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا نام، ان کے بچے کا نام بھی عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا، جیسے بھی تھے آپ اپنا ازار دے دیجئے، تہبند دے دیجئے، میں لپیٹ دوں گا، ہو سکتا ہے اس کی عوض کچھ راحت مل جائے۔ بڑے گنہگار تھے، اب تو عذاب طے ہے، کچھ راحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند دے دیا۔ روایت کا مطالعہ کرے، تاریخ پڑھے، حضرت عبداللہ نے پھر ایک آرزو کی، ایک تمنا اور ایک خواہش اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے والد کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا دامن جناب محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ کر کھینچ رہے تھے، روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر سے، عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں استغفار کروں نہ کروں۔ اللہ نے کہا ہے 70 مرہ، میں 71 مرتبہ چاہوں تو کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اسی وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا، وَلَا تُصَلِّ أَحَدًا مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اللہ کے نبی اگر ایسا کوئی منافق مرے آپ ان پر نماز جنازہ دوبارہ کبھی نہ پڑھنا۔ ملہم تھے، الہام ہوتا تھا اللہ پر، اللہ کا دل پر۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں، ایک اور دلیل سنتے چلیں۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر جب کہتے تھے انی لأظنہ کذا، میں فلاں ایسا گمان کرتا ہوں، فلاں کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں ایسا گمان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جس وقت میرے والد یہ کہتے تھے تو ان کا گمان حق اور سچ ثابت ہو جاتا تھا۔
جب بھی آپ نے کہا ہے انی لاظن، میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں ایسا یا فلاں چیز ایسی، گمان حق ثابت ہوتا تھا۔ کئی دلیلیں، ایک دلیل دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہیں، ایک آدمی کا گزر جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا۔ ایک ایسا آدمی تھا جو بڑا ڈول ڈال والا خوبصورت نوجوان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چہرہ پڑھ لیا۔ چہرہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے یہ آدمی لگتا ہے کاہن تھا، کسی وقت کاہن تھا یہ۔ چنانچہ وہ کہا بلا اس کے۔ جب حضرت عمر فاروق کے دربار میں آیا، حضرت عمر فاروق نے پوچھا بتا، خیر خیریت کے بعد بولا بتا تو کبھی کاہن تھا؟ اس آدمی نے کہا عمر فاروق میں آج ایسے آدمی سے ملا ہوں کہ اب تک کے کسی سے نہیں ملا تھا، ایسی شخصیت سے ملا ہوں اب تک کسی سے نہیں ملا تھا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں حقیقت میں کاہن تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی تھی، یہ ملہم جن پر الہام ہوتا ہے اس میں سے ایک تھے۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انگشت نمائی کرتے ہیں، ان کے حالات کو جو ہے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ایسے شخص کی شان میں جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے فضائل بیان کیے، اپنی زبان سے بیان کیے۔ کئی فضیلتیں، ایک دو کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، روایت میں الفاظ آتا ہے کہ استأذن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علی رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت مانگنا شرط ہے اسلام میں، آپ کسی کے گھر پہ جائیں تو ڈائریکٹ نہ چلے جائیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پہلے آپ جائیں کسی کے گھر پہ تو اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو، پردے کے سامنے، گھر کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اس کے بعد سیدھے یا الٹے کھڑے ہو کر دستک دیں، اجازت ملے تو جائیں۔ بہرحال استأذن عمر بن الخطاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نسوۃ من قریش، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریش کی خواتین ازواج مطہرات بیٹھی تھی، گفتگو کر رہی تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کی گفتگو بلند آواز میں تھی۔ چنانچہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا پایا۔ یہ اسلام سکھا رہا ہے، دیکھ لیجیے، جیسے ہی مسکراتا ہوا دیکھا تو حضرت عمر فاروق نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ تمہیں خوشحال رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بات ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دو تین باتیں اور ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا تاریخی جملہ کہا ہے، ایسی بات کہی ہے کہ اس کی نظیر اور مثال دنیا میں دوبارہ کبھی نہ ملی ہے اور نہ ملنی ہے۔ کیا جملہ جناب محمد رسول اللہ نے حضرت عمر شان نے کہا تھا معلوم؟ والذی نفسی بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا لئن لقیک الشیطان علی فج قط الا سلک فجا غیر فجک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا جملے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں اے عمر اگر تمہارے راستے میں شیطان آ جائے، یا جس راستے سے تم چل رہے ہو اگر شیطان اس راستے پر ہے تو اے عمر تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دے۔ یہ عمر فاروق ہیں، یہ عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کیسی دی تھی۔ آپ روایت کا مطالعہ تو کریں، تاریخ تو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی حدیث نقل کرتے ہیں رأیتنی دخلت الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ جب جنت میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَةِ امرأة أبي طلحہ، میری نگاہ پڑی رمیسہ نامی ایک خاتون پر جو ابو طلحہ کی بیوی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہے۔ یہ فضیلت ہے جنت میں پہنچے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، ایک آواز میں نے کھڑاؤں کی سنی۔ جو کھڑاؤں پہنتے ہیں نا، آج ہمارے ہاں نہیں ہے، پہلے جب چپل وغیرہ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی تو لکڑی کا چپل پہنا جاتا تھا، اور پہن کے جب چلا جاتا تھا اس کے پیچھے سے آواز کھڑ کھڑ کی آتی تھی، اس کو کھڑاؤں کہتے ہیں، عربی میں خشفتن کہتے ہیں۔ وَسَمِعْتُ خَشْفَةً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کھڑاؤں کی آواز سنی۔ اللہ اکبر، تو کہا من ھذا، فرشتے سے پوچھا کہ کون؟
کہا بلال، ہذا بلال، اللہ اکبر، حضرت بلال کی فضیلت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَأَيْتُ قَصْرًا، کہتے ہیں کہ میں نے ایک محل دیکھا، بڑا سا محل، اور وَجَانِبَيْهِ وَكَنَافِبَيْهِ جَارِيَةٌ، اس کے کنارے پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی، اس کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا ان ادخلا اندرا، میں جاؤں اس کو دیکھوں اندر سے کیسا محل ہے۔ فذکرت غیرتک، اے عمر فاروق میں نے تیری غیرت یاد کر لی، تو اتنا غیرت مند ہے، اتنا غیور ہے، تیری غیرت مجھے جنت میں یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، فذکرت غیرت، میں نے تیری غیرت یاد کر لی تو میں اندر داخل نہیں ہوا۔ عمر فاروق بڑے غیور ہیں، لیکن یاد رکھنا امت مسلمہ کو ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ عمر فاروق بہت غیور تھے، بہت غیرت مند تھے، نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی مسجد جائے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کر کے، سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیوی کو غیرت مند ہونے کے بعد بھی منع نہیں کرتے تھے۔ یہ غیرت تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خلاص پھر غیرت نہیں۔ آج ان لوگوں نے بناوٹی باتیں بیان کر کے امت کو، خواتین کو سب جگہ جانے دیا، صرف مسجد کا، مدرسے کا، دینداری کا دروازہ بند کر دیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جب یہ بات کہی، فذکرت غیرتک، میں نے تیری غیرت یاد کر لی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ آنسو گرتے گرتے ہوئے کہتے ہیں بے ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں باپ آپ پر قربان، اوغار علیک، کیا آپ کے اندر آنے سے میں غیرت محسوس کروں گا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ اور بھی کئی مثالیں ہیں، کئی ان کی فضائل ہیں جو بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، ابھی تو انشاءاللہ سلسلہ آگے چلے گا، ابھی میں ایک روایت بتا کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ میں تھے، اس باغ کا نام دیگر روایت میں بیر ادریس آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک ایک صاحب نے دستک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو اور آنے والے کو خوشخبری دے دو، جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں تو فَإِذَا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت سنائی ہے جنت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد کچھ وقفہ گزرتا ہے کہ پھر دستک ہوتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جانے لگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، جو آ رہا ہے اس کا آنے کے بعد خوشخبری دو جنت کی۔ دروازہ کھلتا ہے، سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہے عمر فاروق، تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے؟ حضرت عمر بھی کہتے ہیں الحمدللہ، اور تفصیلی واقعہ ہے۔ بہرحال حضرت عمر کی علم کی گواہی جناب محمد رسول اللہ کی زبانی ہے، حضرت عمر کی دیانتداری کی زبانی جناب محمد رسول اللہ کی زبانی ہے، حضرت عمر کے فضل کی زبان کی گواہی جناب محمد رسول اللہ کی زبانی ہے، حضرت عمر کے ایمان و یقین کی گواہی بھی جناب محمد رسول اللہ کی زبانی ملتی ہے۔ اس باب میں ایک بات بتا کے اپنی بات کی طرف آؤں، بڑا اہم باب ہے، کتنا یقین، کتنا ایمان۔ دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام سامنے تھے ان سے کہتے ہیں ایک آدمی کھیت میں تھا، کھیتی کر رہا تھا، تھک ہار کر اپنے گائے پر بیٹھ گیا، آرام کرنے کے لیے گائے پر بیٹھ گیا۔ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پہ یہ بات سمجھ لے ہوئے کہ جاندار جو ہے، یہ اسلام کا ہی طریقہ، اسلام کی ہی تعلیم ہے کہ جاندار کو گاؤ تکیے کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گاؤ تکیے کے طور پہ ٹیکا لگا کے بیٹھنا جاندار پہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اسی طرح نشانہ بازی، تیر اندازی کرنے کے لیے جانور کو سامنے رکھنا اسلام نے بالکل منع کیا ہے، سختی سے روکا ہے، اس استعمال کے لیے جانور نہیں ہے۔ پھر کیا ہے، سواری کی جائے، دیگر ضروریات استعمال کر سکتے ہیں۔ اب وہ گائے پہ بیٹھا ہوا تھا تو گائے نے کہا انا لم نخلق لہذا، ہم اس وجہ سے پیدا نہیں کیے گئے، انا نخلق للحرث، ہم لوگ جوتنے کے لیے، کھیتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی تعجب سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اب بقرۃ تکلم،
صحابہ کرام تھے، جب تعجب والی بات ہوتی تھی سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ الفاظ کہتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں او مائی گاڈ، او مین جی، نعوذ باللہ. مسلمان ہیں، ارے شرم آنا چاہیے. یہ سب جملے کہنے سے پہلے تعجب ہو تو سبحان اللہ، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. امت مسلمہ خصوصاً نوجوان طبقہ بھول گئے ہیں اللہ رسول کی باتوں کو. لوگوں کے معاشرے کی مغربی تہذیب کا پورا اثر ہمارے معاشرے میں موجود ہے. دیکھ لیجئے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی دیکھ لیجئے، چلنے پھرنے میں دیکھ لیجئے، لباس پہننے میں دیکھ لیجئے، ہر چیز میں مغربی تہذیب. بڑے خوش محسوس ہوتے ہیں. بال رکھنے میں ہمارے یہاں کا، ہمارا نونال، ہمارے گھر کا بچہ بال کٹوا رہا ہے ادھر سے ایک دم کم اوپر سے رہے. ہم جا کے پیسے دے رہے ہیں، ہم والدین پیسے دے رہے ہیں. ہاں اچھا لگ رہا ہے. ارے کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا، حرام کرایا. یہ یہودیوں کی مشابہت ہے. ہم کر رہے ہیں، ہمارا بچہ کر رہا ہے، اس کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم پکے سچے مسلمان بھی ہیں. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ بہرحال جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی حضرت عمر سے، حضرت عمر بڑے تعجب میں پڑ گئے. صحابی رسول، حضرت عمر کی بات کر، حضرت صحابی رسول تعجب میں پڑ گئے. کہتے ہیں تعجب سے سبحان اللہ اب بقرۃ تکلم، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تعجب ہے، تعریف اللہ کی. کیا بقرہ یعنی گائے بھی بات کر سکتی ہے، کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد یہ بات جب کہی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، انا اومن و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اور سن لو میرے ساتھی ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما مجلس میں موجود نہیں تھے. اتنا بڑا ایمان یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر اور عمر میری بات کی تردید نہیں کر سکتے. بہرحال حضرت عمر کے مناقب اور فضائل جو زبان رسالت سے ملتے ہیں، اگر وہی بیان کرنا چاہے تو کئی خطبے جو ہے لگنا ہے، کئی خطبوں کی ضرورت ہے. اب میں اپنے اصل بات کی طرف آتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے چند گوشے. پہلی بات کی طرف اشارتاً بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تھے، جب پیدا ہوئے تھے، تو پیدا ہونے کا ان کا سال جو ملتا ہے 13 سال ہو چکے تھے عام الفیل کو. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال عرب میں مشہور تھا. ابراہا نے اس سال ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اس سے عام الفیل کہا جاتا تھا. تو اس دن اس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو اس کے 13 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. رنگ روغن کیسا تھا چہرے کا؟ سرخ سفید، وزن بدن مضبوط، وزن زیادہ، اور اتنے لمبے تڑنگے تھے. روایت میں آتا ہے کہ جب چلتے تھے تو مورخین لکھتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ حضرت عمر عام لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے تو ایسا لگتا تھا حضرت عمر سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے لمبے تڑنگے، اتنے طاقتور، خوبصورت، سرخ سفید رنگ کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے نام عمر ہے. ان کی کنیت ابو حفص ہے، اور ان کا لقب الفاروق ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیا تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی. بہرحال حضرت عمر ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہے، امت نہیں جانتی ہوگی. آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا نا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر سلسلہ جاری ہوتا تو یہ عمر فاروق کی فضیلت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے میرے بعد اگر نبوت میں کوئی ہوتا، نبی ہوتا، تو عمر فاروق نبی ہوتے تھے. اتنی فضیلت. بہرحال کیوں معلوم؟ کیونکہ سلسلہ نسب جو ہے 8ویں پشت پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے. آپ نے جانا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن عامر ابن فہر. اور جو فہر تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں، انہی کو قریش سے نام سے پکارا جاتا تھا. قریش سے مشہور تھے، اور انہی سے قریش کا قبیلہ مشہور ہے. حضرت عمر فاروق کا سلسلہ نسب دیکھ لیجئے. عمر فاروق کا سلسلہ نسب ہے عمر ابن خطاب ابن عبد العزہ ابن رباح ابن عبداللہ ابن قرق ابن رضا ابن کعب
ابن عدی ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر. اللہ اکبر. 8ویں پشت میں جناب محمد رسول اللہ سے مل جاتا ہے, اور جناب محمد رسول اللہ کا نسب جو ہے آگے جا کے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے, اور ان کا نسب اس میں اختلاف ہے, بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے. یہ عمر فاروق ہے. نسب میں بھی اللہ نبیوں والا نسب تھا. اور آپ غور کریں, تاریخ پڑھیں گے تو ان کا جو گھرانہ تھا یہ دور جاہلیت میں بھی بڑا ممتاز تھا. صرف ایسا نہیں کہ ایمان کے بعد میں انہیں امتیاز ملا, دور جاہلیت میں بھی بڑے ممتاز تھے. ان کا گھرانہ بڑا ممتاز تھا. جب قریش میں کوئی معاملہ ہوتا تھا, تنازع ہوتا تھا, تو ان کے آبا و اجداد میں بنی عدی جو تھے, عدی جو تھے, یہ جو ہے فیصل کے طور پہ آتے تھے, ثالث کے طور پہ. اور جب معاملہ قریش کا کوئی ملکی سطح سے ہوتا تھا, اختلاف کا کوئی معاملہ آتا تھا, تو سفیر بن کے عدی ہی جاتے تھے. اور یہی عدی جن کے خاندان میں حضرت عمر ہیں, یہ نسل بر نسل ان کا 2 منصب حضرت عمر کی خاندان میں آیا, اور اسی منصب پر حضرت عمر بھی فائز ہوئے تھے. آپ کو جانتے ہوں گے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اس وقت عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا, پڑھے لکھے بہت کم تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو آپ جانتے ہیں کتنے, صرف 13 اشخاص, 13 لوگ پڑھے لکھے تھے. اس میں سے ایک حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے رضی اللہ عنہ. یہ بھی پڑھے لکھے تھے. یہ گھر سے اتنے اثر و رسوخ والے تھے, ان کا معزز گھرانہ تھا, لیکن مالدار نہیں تھے, یعنی عام گھرانے میں سے تعلق رکھتے تھے. اور دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے کیا نوازا, عام گھرانے میں سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میرا بچپن تھا, لڑکپن تھا, تو میں اپنے والد خطاب کے اونٹوں کو چراتا تھا, میری خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اور یہ ایسے ایام تھے جس نے زندگی میں مجھے بہت سے تجربات دیے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ جانتے ہوں گے, بڑا مشہور واقعہ ایمان لانے کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا تاریخ میں لوگوں سے بیان کرتے ہوئے, لیکن وہ واقعہ درست اور صحیح نہیں ہے. اس روایت میں انقطاع ہے, روایت ضعیف ہے. ایک راوی کے تعلق سے محدثین نے جرح کی ہوئی ہے. کون سا واقعہ؟ حضرت عمر تلوار لے کے نکلے تھے, بہن بہنوئی کے وہاں گئے, پھر یہ ہوا. یہ واقعہ سندن صحیح نہیں ہے. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے, یہ جو ہے نا, جو ہے ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ کئی مراحل سے گزرتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے. کیسے؟ آپ غور کریں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے 3رے دن یہ ایمان لائے تھے. ایمان لانے کا سلسلہ کیا ہوا, ذریعہ کیا بنا؟ 4 واقعات ملتے ہیں. مورخین نے چاروں واقعے کو یہ منضبط کیا ہے حضرت عمر بن فاروق کے ایمان لانے پر, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر. کیا ہے واقعہ؟ بہت دلچسپ اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما, بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جب ایمان لائے, بخاری کی روایت ہے, تو میں سمجھدار تھا, یعنی اس عمر کو پہنچا ہوا تھا کہ مجھے شعور تھا کیا ہو رہا ہے. میں گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا, اور پورے قریش کے سرداران عمر فاروق کو مارنے کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے. کیا منظر تھا ہوگا. آج ہمارا 2 سے 4 اگر دین کے معاملے میں دشمن ہو جاتا ہے ہم گھبرا جاتے ہیں. پورا مکہ, پورے قریش حضرت عمر کو گھیر کے کھڑے ہوئے تھے گھر کے سامنے. اب اتفاقاً عاص ابن وائل ایک ان کا حلیف تھا رضی اللہ عنہ, بعد میں ایمان لائے. وہ جب آ گئے, آنے کے بعد جو ہے کیا معاملہ ہے, تو لوگوں نے کہا عمر بے دین ہو گیا ہے. ہاں بولے معلوم ہے بے دین ہو, تو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے معاملہ حل کر دیا. بولے میرا حلیف ہے, یعنی میں اس کی ضمانت لیتا ہوں, میں اس کے سامنے ہوں. معاملہ دھرم برم ہو گیا. اب روایت کا مطالعہ کریں, روایت میں یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ حضرت عمر جب ایمان لائے تھے تو جو وہاں سرداران قریش تھے اور قریش کے جو قبیلہ تھا ان کو علم نہیں ہوا تھا. حضرت عمر کے ذہن و دماغ میں آیا کہ لاؤ اس کا کچھ راستہ نکالا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. 2 راستہ انہوں نے نکالا. پہلا راستہ یہ کہ لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ میرے اس خبر کو عام کون کرے گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اس میں سے کسی نے کہا کہ عمر اس خبر کو الجمحی نامی ایک آدمی ہے جمیل الجمحی, یہ اس کے پاس بیان کر دے, یہ عام کر دے گا. حضرت عمر نے جیسے ہی سنا فوراً جمیل کے پاس, الجمحی جمیل جمحی کے پاس پہنچ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی پیچھے چھوٹے سے تھے. اب اس کے بعد جا کر کہتے ہیں
جمیل جمحی سے کہ تمہیں معلوم ہے؟ بولے کیا؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب جمیل نے سنا یہ بات، قریشی سردار میں تھا ایک، سب فوراً دوڑتا ہوا، آگے کی گفتگو بھی نہیں حضرت عمر سے کی، فوراً کھڑا ہوا دوڑا، حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے۔ اب تینوں پہنچ جاتے ہیں، حرم میں جاتا ہے، مشرکین مکہ جو ہے، سرداران قریش حرم میں جو ہے مجلس بنا کر بیٹھے تھے، اور چیخ پکار کر کہتا ہے، اے خبردار لوگوں سنو، اے قریشی سنو، عمر بے دین ہو گیا۔ آج ہمارے یہاں ہے نا، صحابی کہتے ہیں، ہمارے یہاں ایک آدمی اگر توحید پر آ جائے، کتاب و سنت پر آ جاتا ہے، ارے گمراہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چیز ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی۔ اس کے تعلق سے جمیل الجمحی کہتا ہے کہ حضرت عمر کے تعلق سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت عمر جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں، سنو اے لوگو، یہ جمیل جمحی غلط کہتا ہے، میں گمراہ نہیں ہوا، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ پھر میں نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سننا تھا، پورے آئے، حضرت عمر کو مارنا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ہے، عتبہ نامی ایک شخص کو حضرت عمر نے پکڑا۔ یہ جو ہمارے یہاں جو بناوٹی باتیں لوگوں میں بیان کی جاتی ہیں، تاریخ سے لی گئی ہے، ہمارے اسلام سے لی گئی ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کو حضرت عمر نے پکڑا اور زمین پر دے مارا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور مارنے لگے۔ عتبہ چیخنے لگا، اس کی آنکھ میں انگلیاں ڈال دی۔ عتبہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، دوسرے سردار قریب نہیں آ رہے تھے، اور جو آ رہے تھے تو دوسرے لوگ منع کر رہے تھے، مت جاؤ، دیکھ رہے ہو کنڈیشن۔ بہرحال حضرت عمر نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ ایک واقعہ بڑا عمدہ ملتا ہے، بس اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت عمر کا ایمان لانے کا ایک واقعہ اور بنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے، جب تک سن 7 نبوی نہیں آئی تھی، یعنی نبوت کا 7واں سال، جب تک حضرت عمر بڑے متشدد تھے، بڑے سخت تھے اپنے آبا و اجداد کی رسموں کو پالنے میں، ان کے عبادت خانوں کو بچانے میں، یہاں تک کہ عبادت خانے میں بھی رسویا کرتے تھے سیفٹی کے لیے، کہیں کوئی معبود کو لے کے نہ بھاگ جائے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت عمر کی زندگی تھی، بہت خطرناک تھے، لوگوں کو، مسلمانوں کو بہت اذیتیں دی۔ اس کے تعلق سے بھی تاریخ میں ملتا ہے، بڑا اہم باب ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں، خود تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی زبانی وہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ میں نے ایک شب ارادہ کیا کہ کل صبح حرم میں میں پہلے پہنچوں گا، اور کیا مقصد تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑخانی، تعارض، میں صبح پہنچوں گا۔ اب چنانچہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوشش کرتے ہیں، رات بھر، روایت میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ اسی مقصد سے انہوں نے رات گزاری، باہر گھر سے انتظار کرتے کرتے۔ اب جب پہنچے حرم میں، اتفاق جناب محمد رسول اللہ پہلے موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر تو بہرحال آئے، اب آنے کے بعد کعبہ کے غلاف میں گھس گئے۔ پوری حرکات و سکنات پر غور کرنا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ نماز میں تلاوت جو کر رہے ہیں، سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ روایت کا مطالعہ کریں، تاریخ پڑھے، بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پورا سن رہے ہیں۔ جب اس آیت آئی نا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، جب یہ آیت آئی نا تو حضرت عمر ڈر گئے اور قرآن کے اسلوب پر غور کرنے لگے، اس کا اسلوب بڑا عجیب ہے۔ پھر دماغ میں آیا کہ مشرکین جو سرداران قریش کہتے ہیں، مشرکین مکہ کے، یہ شاعر ہے، واقعی یہ شاعر ہوگا، اسی لیے ایسے جملے کہہ رہا ہے۔ اتنی دیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی آیت نمبر 41 پہ پہنچے۔ آپ پڑھتے ہیں، وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے انہوں نے میرے دل کی حال جان لی، یہ کاہن ہوں گے۔ یہ کاہن جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں، خود دل میں غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے اور تجزیہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کاہن ہے، کیسے میرے دل کی بات جان لی۔ آگے اللہ نے کہا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، کسی شاعر کا بھی قول نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، ارے یہ تو کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میرے دل کو بدل دیا، میرے دل میں اسلام کی محبت جاگ اٹھی، اسلام جاگزن ہو گیا، بھر گیا۔ اور اس کے بعد بھی 2 اہم واقعے کی طرف تاریخ میں اشارہ ملتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ موقع رہا اور زندگی رہی تو آئندہ خطبہ میں رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں سیرت انبیاء اور اسی طرح سیرت صحابہ کو پڑھنے والا بناوے۔
ان کو سننے والا بناوے اور سننے کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی توفیق بھی عطا فرما دے. صرف سن کر جو ہے کانوں سے نکال دینے کا والا نہ بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں اسلاف کے طور طریقے کو اختیار کرنے والا بناوے, صحابہ کرام کے طور طریقوں کو اختیار کرنے والا بناوے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنا دے. اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشانی کے دوچار ہیں, اللہ رب العالمین ان کی غیبی امداد اور نصرت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشان حال ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسا ہو جو قرض سے جوجھ رہا ہو, اللہ رب العالمین اس کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسا ہو جو بیمار ہو اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. اللہ ہم میں ایسے کوئی والدین ہو جو اپنے اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان حال ہو, اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے اللہ کروڑ کروڑ ان کی مغفرت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے. اللہ ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم برور رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل عن دين محمد صلى اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم.